بزرگان محترم، برادران اسلام، ہمارے تمام اعمال جو ہم ادا کرتے ہیں جیسے کہ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، اس ماہ مبارک میں جو جو اعمال کیے یا آئندہ کریں گے اس کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ یہ اعمال جو ہم ادا کرتے ہیں اس کا اینڈ کیا ہے؟ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے اور اس پر فوکس کرنا ضروری ہے کہ وہ مقصد ہمیں اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں عطا فرما دے۔ وہ مقصد ہے اللہ کی رضا، کہ اللہ تعالی کی رضا ہم سب کو حاصل ہو جائے۔ اللہ کی رضا اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ اس میں سب کچھ آ گیا۔ جنت بھی اس میں آ گئی، دنیا کی تمام نعمتیں بھی اس میں آ گئیں، آخرت کی تمام نعمتیں بھی اس میں آ گئیں۔ غرض یہ کہ ہر وہ چیز جو خیر کا باعث ہے وہ اللہ کی رضا میں شامل ہوگی۔ حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ جنت میں جب جنتی اپنی نعمتوں میں مگن ہوں گے، جنت کے اندر ان کو اللہ تعالی جنتیں عطا فرما دیں گے اور وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، جنت کے بالا خانوں میں مزے کر رہے ہوں گے، تو اللہ رب العزت جو ہے ان سے پوچھیں گے کہ ہاں بھائی خوش ہو، اور تو کچھ نہیں چاہیے؟ تو جنتی کہیں گے یا اللہ ہم بڑے خوش ہیں، بڑی نعمتوں میں ہیں، بڑی خوشی میں ہیں، بڑی راحتوں میں ہیں، اب ہم میں کچھ نہیں چاہیے، سب کچھ تو آپ نے عطا فرما دیا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں اور بھی کچھ چاہیے تمہیں؟ تو جنتی سوال کریں گے یا اللہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ سب کچھ تو حاصل ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے ایک چیز اس سے بڑھ کر اور ہے، ایک چیز اس سے بڑھ کر اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اے میرے جنتیوں، آج میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا۔ جنتی جب اس اللہ رب العزت کے ان الفاظ کو سنیں گے تو وہ کہیں گے یا اللہ آپ کی کسی نعمت میں وہ لذت نہیں، دنیا کو تو چھوڑیے، آپ کی ان جنتوں کے اندر جتنی نعمتیں آپ نے عطا فرمائیں، ایسی ایسی نعمتیں کہ حدیث میں آیا کہ نہ آنکھوں نے کبھی ان کو دیکھا ہوگا، نہ کانوں نے کبھی ان کو سنا ہوگا، یہاں تک کہ ایسی نعمتیں، ایسی راحتیں کہ دل پر ان راحتوں کا کبھی خیال بھی نہیں گزرا ہوگا، کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کسی نے، ایسی نعمتیں۔ تو جنتی کہیں گے کہ یا اللہ ان نعمتوں کے باوجود آپ کے اس لفظ میں جو راحت ہے وہ جنت کی کسی نعمت میں نہیں، کہ آج جو آپ نے یہ اعلان فرما دیا کہ میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، تو اس لفظ، اس جملے میں جو ہمیں راحت پہنچائی ہے، یا اللہ ان جنتوں کی نعمتیں بھی اس کے مقابلے میں پھیکی ہیں۔ یہ اتنی بڑی، دیکھیں نا صحابہ اکرام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ، رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان سے راضی ہو گیا یا اللہ ان سے راضی ہو۔ سب سے بڑا لقب، سب سے بڑا لقب نبیوں کے بعد جو عطا ہوا وہ صحابہ کو اللہ کی رضا کا لقب عطا ہوا۔ اس سے بڑھ کر کوئی لقب تھا ہی، اس سے بڑھ کر کوئی دعا تھی نہیں۔
چنانچہ ہم کسی بھی صحابی کو، ادنا صحابی کا بھی نام لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ. یہ اتنی بڑی نعمت ہے، لیکن یہ نعمت حاصل کرنے کے لیے، یہ نعمت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کچھ چیزیں قربان کرنی پڑتی، کچھ چیزیں قربان کرنی. ایک موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے، مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے جو کہ میرے کام آئے. حالانکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کوئی معمولی آدمی تو نہیں تھے، کاتب وحی تھے، اور حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں تھی، زوجہ محترمہ تھی. گویا یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امیر معاویہ کے کیا ہوئے؟ بہنوئی، قریبی رشتہ. اور خود بھی کوئی معمولی سمجھ بوجھ کے آدمی نہیں تھے، بڑی اچھی سمجھ بوجھ کے انسان تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ کے بھیجا کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے، کوئی مجھے. کیوں؟ حضرت عائشہ کی جو قربت حضور سے تھی وہ تو ظاہر ہے، ایک میاں بیوی کی جو قربت ہوتی ہے وہ تو کسی کی نہیں ہو سکتی. اور پھر وہ بھی حضرت عائشہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے تھے حضرت عائشہ کے بارے میں کہ یا اللہ میں نے اپنی سب بیویوں میں کیا کیا؟ عدل کیا، انصاف کیا، لیکن میں اپنے دل کا تو مالک نہیں ہوں. نہیں سمجھے بات؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے انصاف ضروری نہیں تھا. یہ بات میں آپ کو مسئلہ بتا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب نہیں تھا کہ آپ اپنی تمام ازواج مطہرات کو برابر وقت دیتے. اللہ کی طرف سے واجب نہیں تھا، ہم پر واجب ہے، کیونکہ آپ کی دیگر ذمہ داریاں اتنی تھیں کہ خانگی امور کے اندر اگر حضور اپنے آپ کو مصروف رکھتے تو ان میں حرج کا اندیشہ تھا. لیکن حضور نے پھر بھی دنیاوی زندگی میں انصاف سے کام لیا، اپنی تمام ازواج مطہرات ہمیشہ. اور حضور سے زیادہ انصاف کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی جمع ہی نہیں آج تک کائنات. تو حضور فرماتے تھے کہ یا اللہ میں نے اپنی تمام بیویوں میں ہمیشہ انصاف سے کام کیا، لیکن میں اپنے دل کا تو مالک نہیں ہوں. کیا مطلب اس کی؟ کہ فرمایا کہ میں عائشہ کے معاملے میں دل کا اپنے مالک نہیں، یعنی عائشہ سے مجھے ایک قلبی رغبت زیادہ ہے، تو یہ ایک نیچرل بات ہوتی ہے. بچوں میں اپنی سگی اولاد میں بھی آدمی انصاف سے کام لیتا ہے، سب سے برابر پیار کرتا ہے. لیکن جو زیادہ خدمت کرتا ہے تو تھوڑا سا اس سے دل کیا ہو جاتا ہے؟ زیادہ قریب ہو جاتا ہے. یا بچی کے ساتھ بیٹی اگر ہوتی ہے تو باپ کا دل اس کے لیے تھوڑا زیادہ نرم ہوتا ہے. یہ تو ایک نیچرل بات ہے. تو حضور فرمایا کرتے، تو یہ قربت کا عالم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وصال مبارک جب ہوا تو سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں تھا. اپنی زندگی کی آخری سانسیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں لیں اور وہیں پر بھی مدفون ہو. تو ظاہر قربت تو تھی. تو حضرت امیر معاویہ نے لکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ کچھ مجھے نصیحت فرما دیجیے. تو جو بات حضرت عائشہ نے لکھ کر بھیجی وہ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حضور فرماتے تھے
من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنۃ الناس، کہ جو شخص اللہ کی رضا کو ترجیح دے دیتا ہے لوگوں کی رضا پر، کیا اللہ کی رضا کو ترجیح دیتا ہے، اللہ کی رضا مندی کو پریورٹی دیتا ہے لوگوں کی پریورٹی پر، لوگوں کی خوشی پر اللہ کی خوشی کو ترجیح دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کفا اللہ مؤنۃ الناس، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے تمام کام خود سنبھال لیتے ہیں اپنے ہاتھ۔ اللہ کی رضا کو ترجیح دینا مخلوق کی رضا پر، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہارے کام خود اپنے ہاتھ میں لے لوں گا، ٹینشن کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالی کی ذات اتنی غیرت مند ذات ہے کہ جو اللہ کی ذات کے لیے دوسروں کو ناراض کر دے، جب کلیش آ جائے، کیا آ جائے؟ جب کلیش آ جائے اللہ کی رضا کا اور مخلوق کی رضا کا، اللہ کا نبی بولے داڑھی رکھو، بیوی بولے داڑھی نہ رکھو، کلیش آ گیا، کیا آ گیا؟ کلیش آ گیا۔ پھر پتہ چلے گا کہ اللہ کی رضا کو ترجیح کون دیتے ہیں؟ بیوی کی رضا پر، اس لیے کہ بیوی جو مطالبہ کر رہی ہے وہ نبی کی سنت سے بغاوت کا مطالبہ کر رہی ہے، وہ اپنے کسی حق کا مطالبہ نہیں کر رہی، اپنی کسی ضرورت کا مطالبہ نہیں کر رہی، اپنی کسی ایسی ضرورت کا مطالبہ نہیں کر رہی جو دین و شریعت کے مطابق ہو، بلکہ دین و شریعت سے بغاوت کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اب پتہ چلے گا، اب جب وہ اپنے چہرے پر داڑھی کی سنت کو سجائے گا تو اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کو اس نے پریورٹی دے دی، ترجیح دے دی مخلوق کی رضا پر، چاہے وہ بیوی تھے، چاہے وہ بچے تھے، چاہے وہ ماں باپ تھے، چاہے وہ دوست احباب تھے، چاہے وہ کاروباری پارٹنر تھے، چاہے وہ بچپن کے جگری یار تھے یا جگری دوست تھے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب تیرے کام میرے ذمے میں، ان کے دلوں کو بھی تیری طرف پھیر دینا میرا کام۔ پھر ایک وقت آتا ہے یہی بیوی، یہی بچے، یہی دوست احباب گردنیں جھکا کر اس کے سامنے کھڑے ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی اللہ کی رضا کے لیے کسی کی رضا کا خون کرے اور اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کو وہ چیز لوٹائے نہ واپس؟ یہ ممکن نہیں۔ ابتدا میں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کا جب موقع ہوا نا تو ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابو بکر جو تھے وہ جنگ بدر تک ایمان نہیں لے کے آئے تھے، بعد میں تو ایمان لے آئے۔ تو بعد میں ایک دفعہ باپ بیٹا بیٹھے ہوئے تھے، جب حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر جو ہے ایمان لے کر آ گئے، کہنے لگے ابا جان جنگ بدر میں آپ میرے سامنے آئے تھے لیکن میں کنی کترا کر نکل گیا۔ میں نے کہا ابا جان سے مقابلہ نہ ہو، مجھے تلوار اٹھانی پڑے گی۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا بیٹا شکر کر تو میرے سامنے نہیں آیا، ورنہ بچ کر نہ نکلتا میرے سے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت اللہ کا حکم تھا، رشتے ختم، کفر و اسلام کی جنگ ہو رہی ہے، یوم الفرقان ہے، اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ تو کنی کترا کے نکل گیا لیکن شکر کر میرے سامنے نہیں آیا، میرے سامنے آیا ہوتا تو میں نہ دیکھتا میرا بیٹا ہے یا میرا بھائی ہے کون ہے۔ تو صحابہ نے ایسی قربانیاں دیں تو یہ سب دنیا کے سارے رشتے پھر صحابہ کے قدموں میں آئے نہیں آئے؟ کب آ گئے واپس، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ دنیا میں ابتدائی طور پر تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت، اللہ کی ناراضگی میں مخلوق کی اطاعت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ کیا کریں، شادی کا موقع ہے، بچے ناراض ہو جائیں گے، کیا کریں، بہنیں ناراض ہو جائیں گی، تھوڑا ناچ گانا ہو جانا چاہیے،
تھوڑی بےہودگی ہو جانی چاہیے، تھوڑی بے حیائی، سالوں بعد تو موقع آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ارے 2 4 شادیاں تو ہوتی ہیں خاندان میں، گھر کے اندر کون سا آج کل اتنے بچے ہوتے ہیں، 9 10 بچے ہوتے ہیں، یہ 2 4 بچوں میں ہی شوق پورے کرنے ہوتے ہیں۔ یہاں آ کے پتہ چلتا ہے آدمی کا کہ اب وہ ساری زندگی کے وہ حرام کام جو ساری زندگی میں نہیں کیے ہوتے بچوں کی شادیوں میں کرتا ہے۔ پھر کیا کہہ کر کرتا ہے؟ بچے راضی ہو جائیں گے، چلو کبھی کبھار کا موقع ہے، زندگی میں 2 4 دفعہ ہی تو یہ موقع آتا ہے، اس لیے ناچو بھی، گاؤ بھی، نامحرموں کے سامنے اپنی عزتوں کو تار تار بھی کرو، اور فحش کپڑے بھی پہنو، سب کچھ کرو۔ پھر کیا دین اور کیا ایمان اور کیا غیرت اور کیا اللہ کی رضا، سب کچھ ملیا میٹ۔ اور آگے حضرت عائشہ نے فرمایا وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَاءَ النَّاسِ سَخَطَ اللَّهُ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَّلَهُ اللَّهُ النَّاسِ، اور جو شخص لوگوں کی رضا کو چاہتا ہے، اللہ کی رضا پر ترجیح دیتا ہے لوگوں کی رضا کو، اللہ کی رضا پر لوگوں کی رضا کو ترجیح دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں، جاؤ تمہارا معاملہ لوگوں کے ساتھ۔ پھر لوگ جو ہے وہ اس سے کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، اس کے ساتھ اٹھتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، اور پھر 100 جوتیاں بھی مارتے ہیں منہ پر، سمجھے نا بات؟ 100، وہ کہتے ہیں نا اردو کے اندر، 100 پیاز بھی کھائے، 100 جوتے بھی کھائے۔ لوگوں کا تو معاملہ اس طرح ہے، لوگ کسی بھی حالت میں راضی نہیں ہوتے، آپ ان کے لیے کچھ ہی کر لو، ان کا مطالبہ بڑھتا چلا جاتا ہے، لوگ راضی نہیں ہوتے، کبھی راضی نہیں۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کی ناراضگی کو اور لوگوں کی رضامندی پر جو ترجیح دیتا ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے تمہارا معاملہ لوگوں کے ساتھ ہے، جو چاہیں کریں، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو بھائی رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، اور اس سارے کے سارے عمل کا اور آئندہ کی زندگی کے اعمال کا مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ اپنی رضا کا فیصلہ دین دنیا کے لیے کر لیں۔ اور وہ کب ہوگا؟ جب دنیا کے اندر اللہ کی رضا ہر چیز کے اندر مقدم ہوگی، اللہ کے نبی کی اتباع، اللہ کے نبی کی رضا ہر چیز کے اندر جب آگے ہوگی، تو یہ مخلوق بعد میں خود ہی قدموں میں آ جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو خود ہی جو ہے قدموں میں داخل کر دیں گے۔ یہ ایسا نظام ہے اللہ کی رضا کو مقدم رکھو، اور ہر معاملے میں 5 منٹ کے لیے اس بات کو سوچ لو کہ یہ جو ہم عمل کرنے جا رہے ہیں اس میں اللہ کی رضا ہے یا نہیں ہے، یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کام کے اندر شریعت کیا کہتی ہے۔ جب انسان اس فکر سے سوچنا شروع کر دے گا اپنی زندگی کو، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ ہر چیز میں اس کو اللہ کی رضا جہاں نظر آئے گی وہیں خود بخود جائے گا، اور جہاں مخلوق کی ناراضگی ہوگی اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اللہ سے دعائے توفیق عمل نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔